نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم زیوکار سامعین و سامعات، میں مبارکباد پیش کرنا ادارے دی انتظامیہ، معاونین، احباب جماعت، برادران حافظ محمد شوکت صاحب، انہوں دی کاوش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرمائے، اور جتنے تسی احباب تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سب دی محنت کی کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرمائے۔ احباب نو معلوم ہے کوئی عرصہ تو طبیعت خراب سی، تقریباً 13 دن بعد میں اسٹیج سے آیا تے آپ شوکت صاحب انہوں کی محبت، انہوں کی دعوت تے تھوڑی زیارت کا موقع ملیا ہے۔ صرف حاضری واسطے اور دعا واسطے آتے ہیں۔ سب تو پہلا جتنے احباب بیمار نے اللہ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ساڈے بڑے پیارے بھائی رانا مجاہد صاحب، انہوں دی اہلیہ محترمہ ساڈی باجی محترمہ بیمار نے، اللہ ان سے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طرح ساڈی مسجد قباء دے صدر حاجی محمد طیب صاحب بیمار نے، اللہ تعالیٰ ان سے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب ان سے کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میرے حصے دا بھی تفصیلی جاندار شاندار کتاب للکار شریف خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب فرمان گے، لیکن میں قرآن پاک کی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیجیے، وہ دا ترجمہ کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا تاکہ میرا بھی اس پروگرام کے اندر حصہ پہ جائے۔ قرآن پاک سورہ فرقان 18واں پارہ پہلی آیا مبارکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ بابرکت ذات جنہیں فرقان نازل کیتا اپنے بندے دے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیتا جائے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بھی تذکرہ ہے، قرآن پاک کا بھی تذکرہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور آخرت کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا بلسان عربی مبین۔ قرآن پاک عربی زبان کے اندر نازل کیتا ہے، اور عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرایا، اپنے پیغمبر دا تعارف بھی کرایا، اور اپنے کلام پاک دا بھی تعارف کرایا۔ نبی پاک علیہ السلام دے آن دا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک دا نازل کرن دا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر دے بھی بیان کر دیتا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ لوگوں کو آخرت دے معاملات کو آگاہ کر دیتا جائے، جہنم دے عذابات کو، قبر دے عذابات کو، اور آخرت دین سختیاں کو آگاہ کر دیتا جائے۔ اس واسطے قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھو، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبق رکھے ہیں۔ قرآن پاک شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی شان سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ حمد و نعت واسطے اپنے وقت دیتے ہوں دعوت دینا شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری محمد امجد جوید صدیقی صاحب خطیب اعظم چوک چھوٹا مظفرگڑھ تشریف لے آتے ہیں، اور کچھ احباب دے ذوق کو تازہ کرتے ہیں۔ شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری امجد جوید صدیقی صاحب